حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو، استقامت اختیار کرو، تمہیں استقامت دی جائے گی۔ حضرت سیدنا عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قبیلہ قداعہ کا ایک شخص کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں بھی پڑھوں، رمضان کے روزے بھی رکھوں گا، اور میں اس میں قیام کروں گا، یعنی نماز تراویح بھی ادا کروں گا اور زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس حالت میں فوت ہو جائے تو اسے قیامت کے روز صدیقوں اور شہداء سے اٹھایا جائے گا، یعنی اس کا شمار جو ہے وہ شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 کام ایسے ہیں جو شخص بھی انہیں ایمان کی حالت میں بجا لائے گا، انہیں ادا کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 1، جو شخص وضو، رکوع، سجود اور اوقات کا خیال رکھ کے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ نمبر 2، رمضان کے روزے رکھے۔ نمبر 3، اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کا حج کرے۔ نمبر 4، وہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے آپ کو پاک کرے۔ نمبر 5، امانت ادا کرے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کیا اور مہمان نوازی کی، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جہاد کے لیے حرقہ کی جانب بھیجا، جو قبیلہ جہینہ کی ایک شاخ تھی۔ ہم وہاں پہنچے، ان لوگوں کو شکست دی، اور وہاں پہ ایک شخص تھا، اس پہ میں اور میرا ایک ساتھی انصاری جو ہے اس پہ غالب آ گئے۔ جب ہم نے اس پہ تلوار سونتی تو اس نے فوراً جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، فوراً کلمہ پڑھ دیا۔ انصاری نے کلمہ سن کے اس سے دور ہو گیا، الگ ہو گیا، لیکن میں نے اسے نیزہ مار مار کے اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے کی خبر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ چکی تھی۔ جب ہم واپس آئے تو مجھ سے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے اسامہ، تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی کلمہ دہرایا کہ اے اسامہ، تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کر دیا۔ اور یہ کلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار دہرا رہے تھے، اور میں افسوس کر رہا تھا کہ کاش میں آج سے پہلے اسلام نہ لایا ہوتا۔ یعنی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد اس اپنے فعل پہ جو ہے وہ افسوس کر رہے تھے کہ کیوں یہ والا عمل جو ہے وہ مجھ سے اسلام کی حالت میں ہوا ہے۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ حضرت اسامہ کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور پوچھا کہ تم نے اسے کیوں قتل کیا، تو حضرت اسامہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے فلاں فلاں صحابی کو شہید کر دیا تھا، اور جب میں نے اس کے قریب تلوار کی تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا کہ بروز قیامت جب کلمہ آئے گا تو اس کا کیا جواب دو گے؟ حضرت اسامہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے استغفار کیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا، قیامت کے دن جب لا الہ الا اللہ کا کلمہ آئے گا تو کیا جواب دو گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کلمہ بار بار دہرا رہے تھے کہ جب قیامت کے دن کلمہ آئے گا تو اس دن اس کلمے کا کیا جواب دو گے؟
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دیہاتی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس پہ میں عمل کروں، جسے میں بجا لاؤں تو جنت میں جا سکوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی عبادت کر، اللہ کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ کر، مقرر نمازیں ادا کر یعنی فرض نمازیں پڑھ، اور زکوٰۃ ادا کر، اور رمضان کے روزے رکھ۔ جب اس نے یہ بات سنی، یہ سننے کے بعد وہ واپس مڑنے لگا اور مڑتے مڑتے یہ کہنے لگا کہ میں ان احکام میں کوئی اضافہ اور کوئی کمی نہیں کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے تو وہ اس جاتے ہوئے شخص کو دیکھ لے۔